یہ جہاں مسجد نبوی بنی ہے اس کے آس پاس میں مشرکین کا قبرستان تھا، اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو جنت کی کیاری ہے اس جگہ کچرا پھینکا جاتا تھا، کچرا، کوڑے کی جگہ تھی یہ۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ بیماریوں کا گھر پورا شہر، کوڑا کرکٹ کی جگہ وہ، مگر حضور آئے مدینہ، سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے، آئے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی آمد ہوئی مدینہ مصطفیٰ میں، سرکار مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے جانثاروں سے کہا بھئی یہاں مسجد بناؤ، مسجد بنائی گئی، حضور کا حجرہ بنایا گیا، سرکار اپنے حجرے سے نکلتے تھے اپنے ممبر پہ جاتے تھے، ممبر سے نکلتے تھے حجرے میں آتے تھے، حجرے سے نکلتے تھے ممبر پہ جاتے تھے، ممبر سے نکلتے تھے حجرے پہ۔ ایک بار کسی پتھر پر 3 بار رکھا ہے مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم نے قدم، جیسا کہ علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، مقام ابراہیم پر ابراہیم قدم رکھ دیں تو اس کی سیدھ میں نماز پڑھنا قدرت واجب کر دے۔ جس پتھر پر حضور بار بار قدم رکھ رہے ہیں، قدرت نے فرمایا محبوب تمہارے قدم بار بار اس جگہ پڑھ رہے ہیں، 5 ٹائم آتے ہو مسجد، واپس حجرے میں جاتے ہو، 5 بار آنے کے لیے 10 بار زمین پر چلنا پڑتا ہے، اور تہجد کے لیے جب آتے ہو تو پھر بات ہی الگ ہے، کوئی حد بندی نہیں کر سکتا کہ کب حضور اوابین کے لیے آ رہے ہیں، کب چاشت کے لیے آ رہے ہیں، کب اشراق کے لیے آ رہے ہیں۔ ہاں یہ اشراق، چاشت، اوابین اب تو ایسا ہو گیا کہ ہمارے جوانوں کو ایسا لگتا ہے کہ کسی اور پرندے کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی پناہ۔ بات عرض کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں تیزی کے ساتھ، آپ کو صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ کچرے کی جگہ سرکار نے صاف کروائی، مسجد بنوائی، اپنا حجرہ بنوایا، صبح و شام آتے تھے جاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے۔ ایک دن قدرت نے اعلان کا حق دیا اور پیغمبر امن نے ارشاد فرمایا ما بین حجرتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے کمرے سے لے کر میرے ممبر کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اس کو میں کہہ رہا تھا، کل جو مدینے کے کل جو زمین بیماریوں کا گھر تھی، کل جو جگہ کوڑے کرکٹ کی جگہ تھی، اس کچرے کی جگہ کو حضور کے قدموں کی برکت نے جنت بنا دیا۔ جب کچرے کی جگہ حضور کی قدم کی برکت سے جنت بن سکتی ہے تو جس علی کو کندھے پر اٹھایا تھا اسے باب العلم بنایا، جس ابو بکر کے کندھے پر بیٹھے تھے اسے ساری کائنات میں نبوت کے بعد سارے مرتبے عطا کیے، جس کو ایک نگاہ دیکھ لیا اس کی زندگی کا نقشہ پلٹا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ قدم کی برکت تھی جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدم ہے، پتھر پر پڑے تو پتھر مار ہو جاتا ہے، احد پر آ جائے تو احد رقص کرتا ہے۔ اور حضور احد پہاڑ کو ڈانٹتے ہو کہتے ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، صدیق ہے، تو شہید ہے۔ عرض یہ کرنا مقصود ہے، یہ حضور کے قدم کی برکت ہے، جہاں جہاں بھی اجالا دکھائی دیتا ہے میرے حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ نے محبوب کے شہر کی قسم یاد کی، یہ محبوب سے محبت کرنے کا ایک نرالا انداز ہے۔ حضور کی عمر کی قسم بھی یاد کی گئی، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ حضور کے جہاں قدم پڑے وہ جگہ بے مثال ہو گئی، اور جہاں سرکار نے سجدے کیے اس جگہ کی عظمت کی تم مثال ہی نہیں۔ عبداللہ ابن عمر حضور کے ساتھ آخری حج میں تھے، جہاں جہاں سرکار نے سجدے کیے نا، بعد وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ ابن عمر دوبارہ حج کرنے کے لیے گئے تو جہاں جہاں حضور نے سجدہ کیا تھا وہاں وہاں ابن عمر نے نشاندہی کی اور گزارش کی کہ یہاں مسجدیں تعمیر کروائی جائیں، کہ میرے حضور نے یہاں اپنی پیشانی رکھی ہے۔ اپنے پڑوسیوں کو سمجھائیے یہ اجالا سب اسی کائنات کے اجالے کی خیرات ہے، یہ آپ کی ہماری زندگیوں میں رونقیں، یہ چہرے کھلے ہوئے مسکراہٹیں، یہ عیبوں پر پڑے ہوئے پردے، یہ عزتوں کے ساتھ ہماری اور آپ کی جو زندگی گزر رہی ہے نا، یہ حضور کی خیرات ہے کہ عیب چھپے ہیں
वगरना उम्मत मूसा में आए होते तो सारे मामलात पेश कर दिए जाते कि दिन भर क्या करते हो, रात भर क्या करते हो। इसीलिए पीर नसीरुद्दीन नसीर ने वहाबियत के ताबूत पर कील ठोकते हुए कहा, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, मुल्ला जी शुक्र कर, वो तेरे ऐब को छुपाए हुए हैं, वरना पता चल जाता जुब्बा कितना उजला है और दिल कितना काला है। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। ये एहसान है कुदरत का कि हमें और आपको हुजूर का उम्मत